جبریل بیٹھے تھے اللہ کے نبی کے پاس، تو ایک دھماکہ ہوا، تو آپ نے فرمایا یہ کیا دھماکہ ہوا؟ تو جبریل بولے آج ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اور ایک فرشتہ آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا، اور ایک کلام لے کے آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا۔ فرشتہ جب اترا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابشر بنورین، یا رسول اللہ آپ کو دو نور کی بشارت۔ کون سے دو نور؟ ایک سورۃ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات، آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ یہ اللہ کے، آپ نے فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ نے زمین پر اتارا۔ تو میں سوچتا تھا کیا چیز ہے اس جو اللہ نے اس کو کہا یہ میرے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ تو پہلے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں جو کہ بہت لوگ سن رہے ہوتے ہیں۔ ایمان لائے اللہ کے رسول اس پر جو اترا ان پر اپنے رب کی طرف سے، اور سارے ایمان والے بھی ایمان لائے، سب ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور یہ کہا کہ ہم کسی رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور ایمان والوں نے کہا ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، اللہ تیری مغفرت چاہتے ہیں، تیری طرف آنا ہے۔ اللہ کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو کرے گا اس کا صلہ پائے گا، جو غلط ہوگا اس کی بھی جزا دیکھے گا۔ اے اللہ ہماری پکڑ نہ فرما، ہم بھول کے کریں یا جان کے کریں، ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈال جو تو نے دوسروں پر ڈالے، یا اللہ ہم پر وہ بوجھ بھی نہ ڈال جس کو ہم اٹھا نہ سکیں۔ واعف عنا، درگزر فرما، واغفر لنا، معاف فرما، وارحمنا، رحم فرما، انت مولانا، آپ ہمارے مالک ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ ایک خاکہ سا میرے ذہن میں آیا، میں کسی تفسیر کی بات نہیں ہے تو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ آپ سارے مجھ سے تو زیادہ جاننے والے بیٹھے ہو ماشاءاللہ، تو ادھر تمہارے استاد بیٹھے ہیں وہ بہت ہی زیادہ جاننے والے ہیں، اگر یہ ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف سے یہ شروع ہو رہی ہے یہاں سے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، للہ۔ ظاہر کرو یا چھپ کے کرو، اللہ تمہارے ظاہر اور باطن کا حساب لے گا، جسے چاہے گا معاف کرے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد ہے آمن الرسول، دو آیات۔ سورہ بقرہ ساری احکام پر ہے، سب سے زیادہ احکام پر مشتمل سورہ بقرہ، سب سے لمبی 286 کی آیات، اور بھری پڑی ہے احکام، حلال حرام، جائز ناجائز، معاشرت، معیشت، کاروبار، زندگی، عبادت، حج، عمرہ، زکوٰۃ، ہر چیز سے بھری پڑی۔ تو حکم کی عظمت آتی ہے حاکم کی عظمت کے ساتھ۔ اتنے لمبے چوڑے احکام کس نے دیے ہیں؟ میں نے دیے ہیں، تو کہیں گے تو ہیں کون؟ اتنے لمبے چوڑے احکام کون؟ حاکم کی عظمت ہوگی تو حکم کی عظمت آئے، ٹھیک ہے؟ یہ میرے بات ٹھیک ہے نا؟ حاکم کی عظمت نہیں ہوگی تو حکم کی عظمت نہیں آئے گی۔ یہ دو جملوں میں، اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے لیے تیار کیا ہے کہ یہ جتنا کچھ کہا گیا ہے، کہنے والا وہ ہے، زمین اس کی، آسمان اس کا، پہاڑ اس کے، ندی نالے اس کے، دریا سمندر اس کے، موسم اس کے، چار پاؤں پہ چلنے والے اس کے، دو پاؤں پہ چلنے والے اس کے، رینگنے والے اس کے، اڑنے والے اس کے، تیرنے والے اس کے، ماضی حال مستقبل پر وہ پوری طرح حکمران ہے۔ ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقتوں کا مالک ہے۔ ان الامر کلہ للہ، سارے امر، سارے اختیارات اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو گرنے سے تھام کے رکھا ہوا ہے۔ یغشی اللیل النہار، دن اور رات کا نظام چلا کے رکھا ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، چاند، سورج، ستارے، سیارے اس کے غلام ہیں، اور اس کی ذات میں نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی بچہ ہے، نہ کوئی مددگار ہے۔ وہ سب سے غنی ہے، کوئی کسی قسم کی محتاجی نہیں۔ احق من
من ذکر احق من عبد وانصر من ابتغی وارأف من ملک واجود من سئل واوصى من اعطى وهو الملك لا شريك له والفرد لا ند له والعلي لا سمي له والغني لا ظهير له لا كل شيء هالك الا وجهه وكل ملك سائل الا ملكه وكل ظل قالص الا ظله مدبر بلا مشير وقاهر بلا منير ليس له بداية ولا نهاية الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء هو سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اللہ حاکم کی عظمت ہوگی تو حکم کی عظمت ہے. یہاں ظفر عباس ایس ایس ٹی تھا فیصل آباد، وہ میرا اسکول کا ساتھ ہاسٹل فیلو، کمرہ ایک ہی کمرے میں ہم رہتے، کمرہ بھی ہمارا ایک ہی. تو عبد الخالق آئے ایک اور ایس ایس پی، 3 چلے لگا رہے. میں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ظفر عباس سے ملا. کہنے لگا میرا وہ بیچ میٹ ہے. بیچ میٹ کا مطلب ہے کہ وہ جو سی ایس ایس کے بعد جو ٹریننگ ہوتی ہے اکیڈمی میں وہ کٹھے. اب ہم دونوں یہ پولیس لائن گئے، ایک دروازہ ادھر ہے، ایک دروازہ وہ یونیورسٹی کی طرف سے. وہ دور تھا، یہ قریب تھا. تو سپاہی کھڑا تھا دروازے پر. اس نے دور سے دیکھا 2 صوفی صاحب آ رہے ہیں، ٹھیک، دونوں کی داڑیاں، دونوں کی ٹوپیاں، دونوں کے کرتے، دونوں کی شلواریں، ٹخنوں سے اوپر شلواریں. لہٰذا وہ بے نیاز ہو گیا. تو عبد الخالق یہیں سے ٹرانسفر ہو کے کوئٹے گیا تھا اور سب اس کو جانتے تھے، لیکن یہاں وہ کلین شیو تھا. وہاں اس نے جا کے 3 چرے لگائے، داڑھی رکھ لی، تو وہ داڑھی میں تھا. تو اس نے سپاہی سے کہا بھائی یہ دروازہ کھولو. اس نے یوں دیکھا، کہا تو آؤ. وہ جو یونیورسٹی والا گیٹ، تو آؤ، جون کا مہینہ. اس نے کہا بھائی گرمی بہت ہے، یہی کھول دیں. تو صوفی صاحب سنیا نہیں، تو آؤ. اب ایک حکم جا رہا ہے لیکن حاکم کی عظمت کوئی نہیں، ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہا ہے تو آؤ. انہوں نے پھر محنت کی. کہنے کا صوفی صاحب میں کھپا یار، میرے کو چابی کوئی نہیں، ابھی کو تالا لگوا ہے، میرے کو چابی کوئی نہیں. تو آؤ. تو اب اس نے اپنا تعارف کرایا، کہا میرا نام عبد الخالق. آگے اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی ایس ایس پی، کیونکہ یہیں سے ٹرانسفر ہو کے کوئٹہ گیا تھا اور وہیں سے 3 چلے کے لیے نکلا. انہوں نے کہا عبد الخالق. اس کا جی چاہے سجدے میں پڑ جائے اس کے ہاتھ، کیونکہ اس نے پہلے دیکھا صوفی صاحب یہ میرا کی کر سکتا ہے، پھر دیکھا ایس ایس پی، یہ تو میں ڈسمس کر سکتا ہے، ایس ایس پی سپاہی کو نوکری سے فارغ کر سکتا ہے. میں کہتا میرا بیڑا گھر کر دے گا. تم چابی نکالی، کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے. میں نے کہا یہاں سے مجھے ایک قانون ملا کہ حاکم کی عظمت ہوگی تو حکم کی عظمت ہوگی. اگر حاکم کی عظمت نہیں ہے تو حکم کی عظمت نہیں آ سکتی. یہ قرآن میرے رب کا کلام پڑھ. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی. کیسے تعارف اللہ قرآن کا کروا رہا ہے. لیکن ہمارے دل کیوں نہیں جھکتے، جسم دل کیوں نہیں جھکتے کہ اس کے مالک کی عظمت سے دل خالی. تو سورہ بقرہ پر اللہ تیار کر رہا ہے، تو اللہ اپنا تعارف کر رہا ہے. سمجھتے ہو میں کون ہوں؟ میں یہ ہوں، میں یہ تمہارے اندر کو بھی جانتا ہوں، باہر کو بھی. یعلم السر و اخفی. اخفی کہتے ہیں کہ ہونٹ بند لیکن آدمی بول رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنتا ہے. ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوا وساوس، خیالات اللہ وہ بھی دیکھے. لہذا خیالات پہ پکڑے، تمہارے ظاہری اعمال پہ پکڑے اس کو. قدرت ہر چیز پر قادر ہے. تو مانو گے میری؟ تو بندے کہتے ہیں جی مانیں. تو کہا پھر چلو لائن میں آ جاؤ. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یہ اب نوکری تو ہو چکی ہے، اب ایک تحریری معاہدہ ہو رہا ہے کہ تم نے کیا کیا مان کے چلنا ہے، کیا کیا مان کے چلنا ہے. تو جو کچھ اللہ کہہ رہا ہے وہ تم نے کرنا ہے. تو کتاب، انبیاء، رسول، یہ ایمان کی کیا بات ہے کہ جو کچھ میرا رب کہہ رہا ہے وہ سارا کچھ کرنا ہے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یعنی یا اللہ ٹھیک ہے تحریر پڑھوائی گئی. یہاں بھی تو داخلے سے پہلے ہوتی تھی تحریر پڑھواتے تھے، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ہے پڑھ لو اسے، کرو گے نا؟ ہاں جی کروں. تو پھر اللہ تھوڑا اس کو نا تیار کرتا ہے
کہتا ہے پوری اطاعت کا اعلان کر، سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا ولیک المصیر، پوری مانوں گا اور تیری بخشش کا طلبگار بنوں گا۔ پھر اللہ اس کو تھاپڑا مار کے کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ڈرو نہیں، جتنی تیری ہمت ہے نا اتنا ہی تجھ سے کام لوں گا، اس سے زیادہ نہیں لوں گا۔ تیار ہو کر تیار، چلو گئی نوکری پکی پکی، تو تنخواہ کیا لوگے؟ تنخواہ کیا لو؟ کہتا ہے جی میں اتنی لوں گا اور میری یہ شرط ہے، میرا یہ ڈیمانڈ ہے، میری یہ ڈیمانڈ۔ یہاں الٹا ہو رہا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نوکر سے کام زیادہ لیں تنخواہ تھوڑی دیں، اور کام کرنے والے کی کوشش ہوتی ہے کام تھوڑا کروں تنخواہ زیادہ ہو۔ یہ دونوں طرف کی نفسیات۔ کاروباری آدمی کہتا ہے وہ تلاش کرو جو کام زیادہ دے پیسے تھوڑے دے، اور کام کرنے والا کہتا ہے وہ بندہ تلاش کرو جو پیسے زیادہ دے اور کام تھوڑا دے۔ تو اب اللہ کی ذات سامنے ہے اور اس سے یہ لکھت پڑھت ہو رہی ہے، تو اب اللہ تعالی کہتا ہے مجھ سے کچھ سہولتیں مانگ لے۔ سہولتیں مانگنے کی پیشکش مل والا نہیں کرتا، فیکٹری والا نہیں کرتا، کاروبار والا نہیں کرتا، وہ کام کرنے والا خود کہتا ہے جی میری یہ بھی ڈیمانڈ ہے، میری یہ بھی ڈیمانڈ ہے، میری یہ بھی ڈیمانڈ ہے۔ تو وہ کہ ہاں جی ہاں آپ کی اتنی پوری کر سکتے ہیں، اتنی پوری نہیں کر سکتے، ہم آپ کو ایک گاڑی دیں گے، دو نہیں دے سکتے، ہم آپ کو فلاں گاڑی دیں گے، فلاں نہیں دے سکتے۔ نوکر مانگتا ہے سہولت اور مالک کچھ دیتا ہے کچھ روکتا ہے۔ یہاں الٹا ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ کے ساتھ ہم عہد کر چکے ہیں، اور تحریری معاہدہ ہونے کے بعد اللہ کہتا ہے کوئی سہولت تو مانگ، کوئی سہولت تو مانگ مجھ سے۔ کہتا ہے اللہ تو ہی بتا کیا مانگو؟ تو اللہ کہتا ہے تو یوں کہے کہ یا اللہ پہلے میری ایک مثال سن۔ میرے پاس ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے جی مولانا صاحب میں آپ کی زمینوں پر کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کبھی میں بھول کے غلطی کروں گا، کبھی جان بوجھ کے کروں گا، میں نے آکھنا کچھ نہیں، کیا سال ہے؟ میں اسے رکھوں، میں کہوں گا پتر او در تو نکل جائے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ مجھ سے سہولت مانگ، کیا؟ یا اللہ لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا اللہ کبھی تو ہوگا گڑبڑ معاملہ بھول گئے، اور کبھی خطا ہوگی، بھولے نہیں ہوں گے، جان کے خطا کی ہوگی، پر کچھ کہنا نہیں، ہمیں نوکری پکی رکھنا میری۔ اللہ کا ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مانگ مجھ سے، یہ مانگ، اللہ کہلوا رہا ہے کہ یہ مانگ مجھ سے کہ میں تیری جان بوجھ کے غلطی پر بھی نوکری سے فارغ نہ کروں اور بھول والی بھی فارغ نہ کروں۔ آگے ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اور یا اللہ جو باقی مزدوروں سے کام لے رہے ہو نا اوکھے اوکھے، مجھ سے وہ اوکھے کام نہ لینا، سوکھے سوکھے کام لینا۔ جو بنی اسرائیل سے تو نے بڑے بڑے کام لیے نا مشکل، وہ مجھ سے نہیں ہوتے، سوکھے سوکھے کام لینا جو آسان ہو، تنخواہ زیادہ ہو، کام سوکھا ہو۔ اللہ کہہ رہا مانگ، اور یہ بھی مانگ کیا؟ وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا، جو میں نہ کر سکوں چاہے سوکھا بھی ہو تب بھی مجھ سے وہ کام بھی نہ لیں۔ تنخواہ کڑی گل دی، مفت کی روٹی کھلا۔ میں ڈیرے میں بیٹھا تھا، ہمارا میراثی آ گیا، سب سربخ دی خیر سرداریاں کہ میں کہا کیوں میں میرے پتر نو نوکری لوا، میں کہا میراسیاں کدی نوکری کی تھی؟ میں کہا بھوک مار گئے ہیں، زمیندار شہرانوں بڑھ گئے، اکثر جو بڑے زمیندار تھے شہروں میں آ گئے، ڈیرے ویران ہو گئے، خیرات صدقات کے سلسلے بند ہو گئے۔ تو ہم نے اللہ کے فضل سے اپنا ڈیرہ بھی آباد رکھا ہوا ہے اور اپنا شہر بھی آباد رکھا ہوا ہے۔ تو میں کہا نوکری کر سیں کہ جی کرنا ہے کہ بھوک مردے پہ ہیں۔ تو میں نے وہ کوٹ ادو تھی فاطمہ شوگر مل، اس کے جو تھے نا جی ایم میرے دوست سے، میں نے ان کو فون کیا اس طرح ہے کہ ہمارا بچہ آپ نوکری رکھ لیں، کہاں بھیج دیں، ہم لیبر میں لے لیں مزدوروں۔ تو میں نے اسی رو میں کہہ دیا چاچا انہوں لے جا کوٹ ادو، انہوں لیبر چ رکھ لے سے سر وقت دیتا ہے۔ اب میاں اللہ باپ دے دے۔ ایک ہفتہ گزرا تو دونوں باپ بیٹا پھر دیرے پہنچے ہوئے۔ میں نوکری واسطے گلے آئی تھی کدی آ گئے؟ اس کا باپ کہنے کا مولانا صاحب میرا پوتر افسر لگتا انہیں تو بوریاں ڈھونڈ بلا سا میراسیاں کدی بوریاں چاہیے پہلے آ کے آئی تو میراسیاں دا کم نہیں۔ اللہ ہم سے یہ کہلوا رہا ہے، تم ذرا سوچو، یہ اللہ کہلوا رہا ہے کہ یا اللہ گڑبڑ کروں گا، سورہ بقرہ تو میں نے مان لیا ہے، لیکن کبھی بھول کے کروں گا، کبھی جان بوجھ کے کروں گا، مجھے فارغ نہیں کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے جو کام تو نے پہلوں سے اوکھے اوکھے لیے وہ مجھ سے نہیں لینے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو میں نہیں کر سکتا وہ بھی مجھ سے نہیں لینا۔ تو اس کے بعد کوئی تنخواہ کا مطالبہ بنتا ہے تو کہتا ہے یہ تو سہولتیں لے لے اور تنخواہ لے لے۔ وہ کیا ہے؟ واعف عنا، ساری معاف کا، عفو کہتے ہیں مٹا دینے کو،
مٹا دینا، چھپا دینا، کہ میرے سارے عیب چھپا دے، واغفر لنا، اور میرے گناہوں کو معاف کر، ورحمنا، اور اس جہان میں رحمتوں کے دروازے کھول، انت مولانا۔ اللہ سے وہ بے اعتبارہ ہو رہا ہے کہ اتنی سہولتیں دے کر اتنی بڑی تنخواہ کہاں سے دے رہا ہے، تو وہ تذبذب کا شکار ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے فکر نہ کر، میں تو تیرا مولا ہوں، میں نہیں تو کرنا اور کون کرے گا، میں تیرا مولا ہوں۔ اگلی بھی مانگ، فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ کفر پر بھی ہمیں عزت نصیب فرما، بلندی نصیب فرما۔ یہ ایک خاکہ میرے ذہن میں اس سوچ کے بعد کہ یہ خزانہ جو ہے عرش کا اور یہ خزانہ ہے جنت کا، تو اس میں کیا چیز ہے؟ کسی تفسیر میں تو ملا نہیں، پھر رب رمیت من غیر رامن کو استعمال کیا ہے، تو ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور غلط ہے تو میری تو منی ویلی یہ ہے کہ اس میں اللہ کی کمال شفقت، کمال محبت، کمال رحمت، ذرا غور تو کرو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ تو آدمی دو ہی طرح تو غلطی کرتا ہے، کبھی بھول کے کبھی جان کے، تو کہتا دو میں وارثان کچھ نہیں آکھنا، لا تو آخر ہے کچھ نہ کہنا، کہلوانے والا یاد کروانا والا، یہ اسی دعا کی وجہ سے یہ خزانہ عرش بنی۔ اور آگے دیکھو، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، یا اللہ پہلے اپنی غلطیوں کی گنجائش لی، پھر اپنی سستی کی گنجائش لی، کہ اوکھے کام نہ کہنا مجھ، جو پہلوں کو تو نے کروایا نا وہ میں نے نہیں کرنے، میں سوکھے سوکھے کروں گا، پھر ان سوکھے سوکھوں میں بھی جو میری طبیعت میں نہیں آئے گا میں وہ بھی نہیں کروں گا، تنخواہ پوری دینا۔ انہوں نے کہا جا پوری لے جا، واعف عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس دعا کی وجہ سے مجھے لگتا ہے، واللہ عالم، میں دعوے سے اللہ مجھے بچائے، میں زندگی میں جتنا کفر سے ڈرتا ہوں اتنا ہی دعوے سے ڈرتا ہوں، اور اتنا ہی تکبر اور حجب سے ڈرتا ہوں کہ شہرت انسان کو بہت بڑے امتحان میں ڈال دیتی ہے، بہت بڑے امتحان میں ڈال دیتی ہے۔ تو میں آپ بچوں سے ہمیشہ کہتا رہتا ہوں میرے لیے دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ مجھے اس کی خیر نصیب فرمائے، اس کے شر سے بچائے، کہ یہ بہت خیر عظیم ہے اور یہ بہت بڑا شر عظیم ہے۔ اس میں آدمی عجب تکبر کا شکار ہو جائے تو نہ دین بچتا ہے نہ دنیا بچتی، اور اس میں تواضع عاجزی اللہ اس کو نصیب فرما دے تو یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، میرے رب کے دی ہوئی نعمتوں میں سے بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی دیکھو کہ خود اپنی طرف سے کہہ رہا ہے یہ بھی سہولت مانگ لے، یہ سہولت مانگ لے، یہ سہولت مانگ۔ اتنی سہولتیں دینے کے بعد تنخواہ دینے کو دل ہی نہیں کرتا، تو کہتا تنخواہ یہ مانگ، واعف عنا واغفر لنا ورحمنا، دنیا بھی بن گئی، عاقبت بھی بن گئی، انت مولانا۔ یہ تسلی کے لیے بھائی ڈرو نہیں مانگو، کھل کے مانگو، کھل کے مانگو۔ ڈر رہا ہے کہ اتنا دے گا جب صحیح کہ نہیں دے گا، بھی صحیح کہ نہیں دے گا، تو کہا انت مولانا، تو نہیں دینا اور کس نے دینا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں کفر پر غلبہ نصیب فرما، فتح نصیب فرما۔ تو میرے رب کے رحم کرم، ایک آخری بات کر کے پھر دعا کراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یبنا کیا ہے، یبنا آدم انک ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید فان سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید وان لم تسلم لی فیما ارید اتعبتک فیما ترید ولا یکون الا ما ارید۔ میرے بندے ایک تیری چاہت ہے، ایک تیرے رب کی چاہت ہے، یہ میرے رب کی چاہت، یہ اس کی کتاب ہے، یہ میرے رب کی چاہت۔ ایک میری چاہت ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی وہ کم نکلے۔ تو خواہشات کا ایک جنگل ہے، تو اور زندگی مختصر ہے۔ انسان کی بے بسی یہ نہیں کہ پیسے تھوڑے ہیں، انسان کی بے بسی ہے کہ زندگی تھوڑی، مختصر زندگی میں کتنی خواہشات پوری کر سکتے، لہٰذا خواہشات پہ چلنے والا راستہ اس میں سکھ نہیں ملے گا۔ تو اللہ نے کیا خوبصورت ڈیل کی ہے، انت ترید و انا ارید، ایک تیری خواہش اور فیات ہے، ایک تیرے رب کی، تیرے رب کی چاہت ہی ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے، کہ فإن سلمت لی فیما ارید، تو اس چاہت کے آگے سر جھکا دے، پھر تو کیا کرے گا، فکفیتک فیما ترید، پھر جو کچھ تو چاہے گا وہ میں کر دوں۔ اور اس کے سامنے سر جھکانے میں کتنی گنجائشیں نکال کے اس نے خود دی ہیں کہ گنجائشیں مانگ لو، مجھے پتا ہے تم کمزور بھی ہو، مجھے پتا ہے تم جلد باز بھی ہو، مجھے پتا ہے تم غصے والے بھی ہو، مجھے پتا ہے تم ضعیف بھی ہو، خلق الانسان ضعیفا وکان الانسان عجولا وکان الانسان قتورا وکان الانسان اکثر شیء جدلا، یہ سارا قرآن بتا رہا ہے
پھر بخیل بھی ہو، جلد باز بھی ہو. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ، یئوس قنوط فرح فخور، یہ سارے اکثرے تو اللہ ہمیں کر کے دے رہا ہے. تو اس کے سامنے جھکانے کے بعد کہتا سہولتیں مانگ، کچھ کروں گا کچھ رہ جائیں گا. چلو ٹھیک، معافی مانگو کہ ہم مانگو، معافی مانگ لوں گا ٹھیک ہے میں معاف کر دوں، جتنے بھی کرو گے میں معافی مانگوں معاف کروں. آدم اور شیطان میں کیا فرق ہوا؟ ایک نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا اور ایک نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. گناہ ہو جانا بچوں بڑے سے بڑے نیک آدمی سے گناہ ہو سکتا ہے، اور کبھی کسی کی نیک آدمیوں کی غلطیاں نہ پکڑا کرو ورنہ برباد ہو جاؤ گے. یاد رکھو برباد ہو جاؤ گے. کہ نیک سے صحابہ سے بڑھ کر کوئی نیک ہو سکتا؟ صحابہ سے بڑھ کر کوئی اللہ کا مقرب ہو سکتا؟ کائنات کا واحد طبقہ جب سے انسانیت بنی، واحد جماعت جن کی زندگی میں انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم سے اللہ راضی ہو گیا، اور جن کی زندگی میں انہیں کہا جا رہا ہے تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی. سبحان. تو ان سے خطا نہیں، ان سے گناہ نہیں ہوئے. بڑے سے بڑے مرد سے عورت سے خطا ہو سکتا. کسی کی خطاؤں کے پردے چاک نہ کرنا، اندھے ہو جانا دیکھنے سے، سننے سے بہرے ہو جانا، بولنے سے گونگے ہو جانا. تو اللہ تم پر اپنی ستاری کی ایسی چادر ڈالے گا کہ نہ اس جہان میں کسی کو تمہارے عیب دکھائے گا نہ اس جہان میں. لوگوں کے عیب دیکھنے کا ایک نشہ ہوتا ہے، ایک مزہ ہوتا ہے، لیکن اس میں زہر بھرا ہوا ہے. زہر، تمہارا دین بھی جائے گا، تمہاری دنیا بھی جائے گا. تو میں قربان جاؤں، معاملہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. کفی تو کفی ما تريد، سب کچھ کر دوں. ہاں پھر آگے تھوڑی سی اپنی دھمکی بھی دکھائیے، علم تسلم لی فیما اوری. ہاں پھر یہ دیکھ لے اگر تو نے میری چاہت کے اپنے آپ کو سپرد نہ کیا، پھر اطعت تو کفی ما تريد، تو پھر اپنی چاہتوں میں ہمیشہ تھکتا رہے گا. تیرا رب تجھے تھکاتا رہے گا اور ہوگا وہ جو تیرا اللہ چاہتا. سورۃ فاتحہ میں اللہ کا تعارف ہے. سوائیں اللہ تو کہہ رہا ہے میں مہربان ہوں، میں رحیم ہوں، میں پالنے والا ہوں، محبت کرنے والا. اور ہم نے اللہ سے ڈرا کے لوگوں کو ویسے ہی بددل کر دیا ہے، مایوس کر دیا ہے اور خوف زدہ کر دیا ہے. سورۃ فاتحہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد عالی ہے، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھاؤں تو 70 کونٹوں پہ لا دی جائے. 70 کونٹوں پہ لا، یعنی ہر آیت کے لیے 10 اونٹ. 70 سے مراد 70 نہیں ہوتا، بے شمار، عربی میں بے شمار اونٹ. اور بطور ثبوت ایک واقعہ کہ ایک دفعہ تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے آؤ میں تمہیں بسم اللہ کی تشریح، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور عربی وہ زبان ہے جس کے حروف کے بھی مطالب اور معنی ہوتے، واو کے مطلب ہیں، با کے مطلب ہیں، تو بسم اللہ کی با پہ عشاء کی نماز کے بعد درس شروع کیا، فجر کی اذان ہو گئی، با کا کبھی سفر طے نہیں ہوا تھا. تو میں کیا کروں گا، یا میں کیا کر سکتا ہوں، ادنا سا طالب العلم. لیکن اس میں ایک چیز تو میرے اللہ کا تعارف. اللہ ہمیں مہربان کر کے رب، اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ جبار السماوات والارض، الحمدللہ قہار السماوات والارض. سب تعریفیں اللہ کی جو سارے جہان پر جبار ہے، قہار ہے، غالب ہے، بادشاہ ہے. رب اسماء حسنہ جو آئے ہوئے نا 99، 33 نام اس رب کے، اس لیے رب کا نام اسماء حسنہ میں نہیں ہے. رب آپ دیکھیں نہیں، لیکن المنتقم کو چھوڑ کر باقی ہر میرے رب کی صفت میں رب کا مطلب پایا جا. اس لیے اس کو اللہ نے اس میں، میرے نبی نے اس میں ذکر ہی نہیں کیا ہے کہ اتنا ہیوی ویٹ لفظ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے پسند کیا ہے کہ مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو تم سے پیار کرتا ہوں. وہ پیار جو ماں اپنے بچے سے کرتی ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے، میرے پیار کی کوئی انتہا ہی کوئی نہیں ہے. ماں کا پیار تو مختصر سا ہوتا ہے، اور میرا تم سے پیار لامحدود ہے. پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ بہت مہربان پالنے والے کے ساتھ ہے، کہ حاکم ہے، بادشاہ ہے. رب بادشاہ کو انہو ربی احسن مثوایا، یوسف علیہ السلام انہوں نے عزیز مصر کو کہا انہو ربی، وہ میرا بادشاہ ہے اور اس نے مجھے یہاں بہت اچھا رکھا ہے، میں خیانت نہیں کر سکتا. بادشاہ، مہربان، رحیم، پالنے والا.
اور قرآن کو ختم کیا قل اعوذ برب الناس، رب سے شروع کر کے رب پہ جا کے ختم کیا. فاصل میں پھر یقین دلایا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، جو کچھ کہوں گا تمہاری محبت میں کہوں گا. اب گھروں میں نہیں دیکھتے ماں کہتی بیٹا ناشتہ کرو، چھوٹے بیٹے میں نے نہیں کرنا، وہ بٹھا کے اس کے منہ میں زبردستی ڈال رہی تھی. وہ کہتے ہیں کیا مصیبت ہے میرے لیے، وہ اس کو کھلا رہی. تو میرا رب جب ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو کہہ رہا میں اس میں جو کچھ کہوں گا نا وہ تمہاری محبت اور شفقت میں کہوں گا، اور جس چیز سے روکوں گا نا تمہاری محبت اور شفقت میں روکوں گا. جیسے بچے رو رو کے ہلکان ہو جاتے ہیں، کوئی میری ضد تھی، میری پوری نہیں ہو رہی تھی، میں رو تو میری 5-6 سالوں میں برا حال ہو، کوئی بھی نہیں میری اخیر میں کہا دیکھو تم نے مجھے کیا بات جلے، میں کہا ہوں میں رو کے تھک گیا ہوں تو میری گل منو. نہیں مانی گئی، کیوں؟ میرے لیے ٹھیک تھی اور مجھے پتا. تو اس مقدس کتاب میں جب اللہ کہتا ہے یہ نہیں کرنا تو اس میں ہلاکت ہے، یہ کرنا ہے تو اس میں ہمارا نفع ہے. تو تعارف میں اللہ نے اپنے ربوبیت، اپنے رحم کو، اپنی مہربانی کو اس خوبصورت انداز میں ذکر کیا کہ دل کھچتا ہے، اور اتنے حسین انداز میں پیش کیا اپنا تعارف. جیسے یہ کئی ساتھی کہتے ہیں جب آپ ہمیں کوئی واقعہ سناتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے. وہ میں نے ایک دفعہ یہاں چنگیز خان کی تاریخ بتائی تو مولانا عدنان صاحب کے آئے ہوئے تھے چچا صاحب، تو وہ بڑے جولی سے ہیں. بعد میں کہنے لگے جب مولانا صاحب چنگیز خان کو بیان کر رہے تھے تو میں ڈر گیا، مجھے لگا جی میں پیچھوں بیٹھا چنگیز. میرا رب بھی جب کوئی بیان کرتا نا تو لگتا ہے سامنے آ. تو اللہ نے اپنا اس خوبصورت انداز میں تعارف کرایا کہ لگا جیسے اللہ سامنے آ گیا ہے تو وہ کہتا میں تیری ہی بندگی کرتا، جیسے وہ سامنے آ گیا. ایا ہو نہیں، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں جس کی یہ تعریف ہے. ایا تو نے اس طرح مجھے اپنا آپ پہچان کروایا ہے کہ مجھے لگتا ہے تو میرے سامنے ہے. کبھی اے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز کہ ہزاروں سجدے طلب پر میری جبین نیاز. تو مالک یوم الدین تک یوں لگتا ہے جیسے اللہ سامنے آ رہا ہوگا. جب تیرے جیسا شہنشاہ ہو تو میں کسی اور کی بندگی کیسے کر سکتا ہوں؟ تیرے جیسا شہنشاہ ہو تو میں تیرے سوا مدد کے لیے اور کس کو پکار سکتا ہوں؟ مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی اور کسی سے. ایک آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، مدد مانگنا، لیکن ایک ہی ذات ہے جس کے سامنے چھوڑی پھیلائی جاتی، وہ اللہ. ایک ہی ذات ہے جس کو پکارا جاتا ہے، اللہ. ایاک نستعین، تیری تجھ سے مانگوں گا اور کس سے مانگوں گا. اور اللہ نے سب سے کہا ہے سب کی سنوں گا. ہمارے جی حالت ہے نا وہ جی ساڑھی سندا نہیں توڑی موڑدا نہیں. ارے بھائی بے نیاز ہے اور مہربان ہے، جس کی چاہے موڑ دے. اس میں کیا تم مانگنے والے بنو، وہ دینے والا ہے، لیکن پکارو اسی. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب مانگنا ہو اللہ سے مانگ، اور جب مدد کے لیے پکارنا ہو تو صرف اللہ کو پکار، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے کے قابل. ایاک نعبد و ایاک نستعین. مجھے یاد آ گیا پڑھا تھا کہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ بقرہ، اور سورہ بقرہ کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نستعین. آگے ایک عجب دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ. جتنے انسان کے علاوہ مخلوق وہ ماں کے پیٹ سے صحیح زندگی گزارنا سیکھ کے آتے، اللہ کی طرف سے ان کے اندر یہ چیز ڈلی ہوتی. ان کو پیدا ہوتے ہی پتا ہوتا ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا، ادھر چلنا ادھر نہیں چلنا، یہ دشمن ہے یہ دوست. آج پہلے دن چوہا اپنی بل سے نکلا، اپنے کھڈ سے نکلا، سامنے بلی دیکھی بھاگ کے واپس آئے. اس کو اماں نے تو نہیں بتایا تھا کہ بلی تینوں کھا جائے. میں ایک عام مثال دیتا ہوں اپنے بیان میں.
کہ بکری کو گوشت کھلاؤ مر جائے گی نہیں کھائے، شیر کو گھاس کھلاؤ مر جائے گا نہیں کھائے. جو اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ماں کے پیٹ سے لے کر آتے ہیں. انڈے سے نکلتے ہی چونٹی سیدھی چلتی ہے، راستہ بناتی ہے، سیدھا راستہ چلتی ہے، پوری لائن چلتی ہے، 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی. کہاں سے ہو؟ اللہ کا نظام، اللہ کا علم کہ ہر مخلوق پیدائشی طور پر جانتی ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا، اور انسان جانتا نہیں ہے، نہ دنیا میں صحیح چلنا جانتا ہے نہ آخرت کو تو ویسے نہیں پہچانتا. تو اللہ نے یہ دعا فرض قرار دے دی، ہر رکعت میں یہ دعا فرض قرار دے دی. مانگو کیا؟ اللہ میں سیدھا راستہ دے رہا. سیدھے راستے سے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ آخرت کا سیدھا راستہ. ہر پل میں مجھے صحیح کیا کرنا ہے وہ دکھا. الصراط، اس میں دنیا کا بھی ہے اور آخرت. صبح اٹھا، فجر کی نماز پڑھی، یا اللہ اب صبح ہو گئی ہے، کام پہ جانا ہے، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. میں تیری اپنی دنیا میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے، اپنے دین میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے. چلتے 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 کچھ ہیرا پھیری ہو گئی، کچھ غلط ہو گیا، کچھ ٹھیک ہو گیا، ظہر کا وقت آ گیا، اللہ کہتا آ جا. اب پھر ماں اہدنا الصراط المستقیم. چلو کچھ گڑبڑ ہو گئی، مجھے پھر بتا کہ میں نے دنیا میں کیسے سیدھے چلنا ہے اور میں نے آخرت کے لیے کیسے سیدھی زندگی گزارنی ہے. مجھ سے نہیں گزاری جا رہی، میری مدد کر. اللہ نے پھر تازہ دم کیا، چل جا. پھر ہیرا پھیری ہوئی، اونچ نیچ ہوئی، نہ کہا جا اثر میں آ جا. اثر میں آ گیا، مانگ. کیا مانگوں؟ کا مانگ کہ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں. چونکہ تمہارے اندر یہ جانوروں کی طرح چپ ہے نہیں، انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کو ان کے اندر ڈال دیا. یہ درختوں میں چپ ڈال دی. کبھی آم پہ انگور دیکھا، انگور پہ کریلا دیکھا، کبھی شیشم پہ پھل دیکھا؟ اندر میں ڈال دیا گیا ہے تجھے پھل دینا ہے، کون سا دینا ہے، کس موسم میں دینا ہے، کس رنگ میں دینا ہے، کس ذائقے میں دینا ہے، کس خوشبو میں دینا ہے، کس تاثیر میں دینا ہے. تو ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں تاریں ڈال دی ہیں، اچھائی برائی. تو لگا آؤ پھر مانگو، اثر میں پھر مانگ، پھر جائے کو اونچ نیچ ہو جا، مغرب میں پھر مانگ. اتنا مہربان ہے، آجا مانگ یا اللہ. پھر گڑبڑ ہو گئی، پھر دیکھا راستہ، پھر کہا چلو عشاء ہوگی آجا. اب حالانکہ اب تو نے سو جانا ہے، لیکن سوٹ رات میں کتنی برائیاں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ برائیاں تو رات کو ہوتی ہیں. آجا پھر مانگ کہ میں تیری رات صحیح گزروا دوں، تیرا ہر پل صحیح گزروا دوں، اور پھر آخرت کا راستہ بھی تجھے صحیح دکھا دوں. یہ اہدنا الصراط المستقیم، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا ہے، ہر پل میں سیدھے راستے کو. اور صراط چوڑے راستے کو کہتے، مستقیم سیدھے راستے کو کہتے. یہ ہمارا موٹر وے بن گیا ہے ہمارے گھر تک. تو ہم نے وہ پینسرے جاؤ، گوجرے جاؤ، ٹوبے جاؤ، رجانے جاؤ، پیر مل جاؤ، سندیلیاں لے جاؤ، عبدالحکیم جاؤ، دھکے کھاندے کھاندے گھر جاؤ. وہ چھوڑ کے ہم 1.5 گھنٹے میں یہاں سے، پہلے 3.5 گھنٹے لگتے تھے، ہم 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں گھر پہنچ جاتے ہیں. یہ صراط اور غیر صراط کا فرق ہے. آدمی جب راستے کا چناؤ کرتا تو کہتا میں راستہ سیدھا، راستہ کھلا بھی ہو چوڑا بھی، کھلا بھی ہو چوڑا بھی. تو اللہ کہتا میں قربان جاؤں. اور اللہ نے کہا تو میرا بندہ اے مانگ، اے مانگ، میں تینوں موٹر وے تے چڑھاؤں، میں تجھے موٹر وے پہ چڑھانا چاہتا. تو بولے دی جھگی دی گلیاں کر لکن نام ہے نا، بولے دی جھگی، تو اس کی سڑکیں بھی ایسے ہی ہوں گی. اور صراط تلوار کو بھی کہتے ہیں، تلوار کا جو ایک ہوتا ہے نا ایک طرف، اس کو بھی صراط کہتے ہیں. تو صاف شفاف، کوئی کھڈا بڈا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے ایسا راستہ مانگ جو صاف شفاف، اور جیسے صراط تلوار جیسے چیز کو کاٹتی ہے تیزی کے ساتھ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ راستہ مانگ جو میں تیزی کے ساتھ وہ اپنے گھر پہنچ جاؤں، جیسے ہم تیزی کے ساتھ اب گھر پہنچ جائیں. اور مستقیم چڑا میڑا نہ سیتا، سرسبز ہو، سرسبز ہو، دیکھنے کو میں اچھا لگے. تو انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم. ناعمہ اس بوٹی کو کہتے ہیں جس پر کبھی خزاں نہ آئے، وہ پودا جس پر ہمیشہ ہریالی رہے، وہ ناعمہ ہے. وجوہ یومئذ، کبھی ان پہ کوئی خزاں نہیں آئی. تو اللہ کہہ رہا ہے صرف روڈ نہ مانگ، سرسبز بھی مانگ. کہیں چاہ پیو، کسی کافی پیو، کسی بہ کے گپا مارو. وہ کوئٹے والا راستہ نہ مانگ،
کالے پہاڑ سارے راہ ویک ویک کے بندہ برباد ہو جائیں کہ ایسا راستہ وہاں جس میں سبزہ ہو، ہریالی ہو، باغ باغیچے ہوں، گل و گلزار ہو، اور تجھے پتہ بھی نہ چلے، اور تیرا راستہ طے ہوتے 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 تو مجھ تک آ جائے۔ پھر ساتھ دوسری دعا بھی منگوائی، ایسا راستہ جہاں پیٹرول نہ ملے، ایسا راستہ جہاں کھڈے ہوں، ایسا راستہ جہاں ڈاکو پڑ جائیں، ایسا راستہ جہاں لائٹیں بند ہو جائیں، ایسا راستہ جہاں کھائیاں ہوں۔ کوئی جائے گا؟ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے، رحیم یار خان جا رہے تھے، اور جا رہے تھے ادھر راجن پور سے آگے راجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کا جو ہے شہر، کوٹ مٹھن، تو وہ ہم نکلے گپوں میں، ہماری ذمہ دار جماعت، ہمیں یاد ہی نہ رہا بھائی ذرا وہ بھی دیکھ لیں کہ تیل بھی ہے کہ نہیں۔ وہ راستہ سنسان، ایک دم گاڑی نے جھٹکے کھانے شروع کی، تو میں کہا کیوں ہے؟ تیل مک گیا، مر گئے۔ تیل پیٹرول پمپ ہی کچھ نہیں، ایک ہی بڑھنا کوٹ مٹن پہ دھکا لا بھی ہے، لیکن شہنشاہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے اللہ کے راستے میں۔ ہماری گاڑی اپنے دھکے میں چلتے چلتے دیکھا تو آگے پیٹرول پمپ، اس پہ چڑھ گئی تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو ایسے راستوں پہ کون جانا مانگتا ہے؟ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ وہ راستہ نہ ہو جس پہ نہ پیٹرول ملے، نہ روٹی ملے، نہ پانی ملے، نہ چائے ملے، نہ نسوار ملے۔ انسانیت کی معراج ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آپ کے سانچے میں ڈھلے گا وہی انسان ہے، جو آپ سے دور ہوگا وہی جانور ہے۔ اللہ نے اوپر ایک ہے اللہ، نیچے اس کا ایک ہے حبیب، ایک سے پیار کیا۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب نبی بنے تھے؟ تو اس کا سادہ جواب تھا 40 سال کی عمر، اور کیلکولیٹر جو میں آپ کو حساب کر کے بتا رہا ہوں، 40 سال 6 مہینے 10 دن، اور یہ 40 سال 6 ماہ 10 دن ہیں، یہ محرم صفر عربی مہینوں کے لحاظ سے، جنوری فروری کے لحاظ سے نہیں۔ لیکن میرے نبی نے ان دونوں میں سے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو ہریرہ 40 سال، یا ابو ہریرہ 40 سال 6 مہینے 10 دن۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور اللہ مجھے نبی بنا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات، آدم نہیں، پیدائش کائنات سے 2000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، اور سورہ یاسین کی تلاوت، سورہ یاسین شروع ہو رہی ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی ہستی سامنے موجود ہے جسے کہا جا رہا ہے آپ میرے رسول ہیں؟ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ تخت ہے، نہ تختہ ہے، نہ عرش ہے، نہ فرش ہے، نہ چندر، نہ دوزخ، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، کوئی سامنے موجود ہے ہست۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سے پیار کیا، انہیں چنا، پھر انہیں ہمیں آئیڈیل بنا کے دے دے گا اس کے پیچھے چل۔ جو ہمارا شاعر کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا دو کو قلم تیرے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی کی ایک ایک ادا ہم تک پہنچائی ہے، وہ چیزیں جن کا ہماری آخرت سے تعلق ہی نہیں ہے وہ بھی ہمارے نبی کے ہم تک پہنچا دی اللہ تعالیٰ۔ ہمارے نبی خوش کیسے ہوتے تھے، غمگین کیسے ہوتے تھے، غصے کیسے ہوتے تھے، بلاتے کیسے تھے، ناراض کیسے ہوتے تھے، کتاب کیسے فرماتے تھے، بیٹھنے کا انداز کیا تھا، کھانے میں کیا پسند تھا، سوتے کیسے تھے، یہ چیزیں بھی ہم تک ہمارے اللہ نے پہنچائیں۔ میں آپ کو مثال کے طور پر واضح کرنے کے لیے، جب ہمارے نبی غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے، یہ ہمارے نبی کے غم کی نشانی، یہ بیٹھنا ایک نشانی تھا کہ آپ اداس بیٹھے ہو۔ جب آپ خوش ہوتے تو یہاں سے نور نکلتا، پہلے بھی نور تھا اور زیادہ ہو جاتا۔ جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو یہاں ایک وین تھی جو ایسے 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 ٹپ 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 کرنے لگتی تھی، حرکت کرنے لگتی تھی، اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح۔ جب آپ کسی پہ ناراض ہوتے تھے تو ہماری طرح پھٹتے تھوڑے تھے، کھڑے کھڑے بےزتی کرتے نہیں، ادھر سے کوئی آ رہا ہے آپ اس سے ناراض ہیں، ابو ہریرہ آ رہے ہیں آپ ان سے ناراض، آپ نے دیکھا ابو ہریرہ آ رہا ہے تو میرے نبی کا ذرا غصے کا اظہار دیکھو، بس یہ میرے نبی کی بڑی ناراضگی ہے، سبحان اللہ۔
ہم تو جب تک 100 گالی نہ نکالیں گزارے نہیں ہوتے. ادھر سے انس آ رہے ہیں، آپ ان پہ ناراض ہیں، آپ نے ان کو دیکھا انس آ رہا ہے تو آپ چپ کر کے یوں فرما دیتے یہ میرے نبی کا غصہ تھا. سبحان اللہ. جب آپ کسی کو بلاتے تھے ایسے نہیں کرتے تھے بلکہ ایسے تھے، پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے، انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے. یا مجلس میں بیٹھتے تھے تو پاؤں نہیں پھیلاتے تھے. جتنی لمبی مجلس ہو آپ چوپڑی مار کے بیٹھتے تھے. اتحیات کی شکل صرف نماز میں ہوتی تھی، باقی آپ کے بیٹھنے کا یہ انداز. اور جب آپ گفتگو فرماتے تھے تو دوران گفتگو یہ ہاتھ اور یہ انگوٹھا، یہ حد اس کو آپس میں ٹکراتے رہتے تھے. یہ آپ کی باڈی کی حرکت تھی جو بغیر ارادے کے کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی ایسے ایسے کرتا ہے، کوئی یوں یوں کرتا ہے. سو میرے نبی کی یہ غیر ارادی حرکت تھی، یہ ہتھیلی یہ انگوٹھا باتیں بھی اور یوں بھی فرما لے سکتا بغیر ارادے. Yes. آپ کو کوئی ادھر سے بلاتا ابھی احمد انس صاحب مجھے کہیں طارق جمیل صاحب تو میں کہوں گا جی اس سے زیادہ میری اوقات نہیں. ادھر سے کوئی بلائے گا طارق جمیل صاحب میں کہوں گا جی لیکن میں قربان جاؤں ان لوگوں پہ جنہوں نے میرے نبی کی ہر ادا ہم تک پہنچائی. اور آج میں 1440 سال بعد آپ کی اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کو ادھر سے کوئی بولا تھا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے جی پورا سینہ دیتے تھے. ادھر سے کوئی بولا تھا یا رسول اللہ آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے جی. ادھر سے کوئی بولا تھا یا رسول اللہ، کتنا مشکل کہا، یہ تو ماں نہیں کرتی بچے کے، اب یوں کرتے جی. پوری توجہ دیتے تھے، اپنا چہرہ اس کے اوپر فکس کر دیتے تھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال. رمضان میں بات چیت تھوڑی کرو، قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو. میرے نبی رمضان میں سارے وظیفے چھوڑ دیتے تھے، صرف قرآن پڑھتے تھے. سب وظیفے چھوڑ دیتے صرف قرآن پڑھتے تھے، صبح سے شام قرآن پڑھتے تھے. اب میرا دوست ہے موری ثناء اللہ، صبح سے شام ایک ختم کرتا ہے، شوگر کا مریض ہے، ایک ختم روزانہ کرتا ہے، ایک ختم روزانہ. چلو تسی نہیں کرو، ایک سے 12 روز پڑھ لو، 2 روز پڑھ لو، اخبار دیکھنا چھوڑ دو، ٹی وی دیکھنا چھوڑ دو، بس صرف قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو. کہ سارا آسمانی علم رمضان میں آیا ہے. یکم رمضان ابراہیم علیہ السلام پہ کتاب آئی، چھوٹی کتابیں. 2 رمضان موسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی. 6 رمضان داؤد علیہ السلام پہ زبور آئی. 18 رمضان عیسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی. 21 رمضان یا 24 رمضان میرے نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا. یہ آسمانی علم کا مہینہ ہے، یہ آسمانی علم کا مہینہ ہے. اپنی بچیوں سے، اپنے بچوں سے، اپنی بیگمات سے، اپنی ماؤں سے کہو کہ بس قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو. میرے نبی مستقل، اور رمضان میں جبریل آ کر اللہ کے نبی کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے. جبریل بھی آتے قرآن پڑھ دائی، میرے نبی کو سناتا تھا، پھر میرے نبی جبریل کو سناتے تھے. یہ دونوں جس رمضان کے بعد آپ دنیا سے گئے اس رمضان میں جبریل نے 2 دفعہ دور کیا، 2 دفعہ قرآن سنایا اور سنا، سنایا اور سنا. 2 دفعہ میرے نبی نے سنایا، 2 دفعہ جبریل نے سنایا. تو یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، وہ قرآن پڑھیں گے. اور تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لو، تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لو، کچھ اپنے نبی کی سیرت پڑھ لیں. اللہ کے نبی کو ساتھ لینے کا بھی مہینہ آ گیا. ہاں، ایک حدیث پہ عمل کر لو، اللہ کا نبی آپ کو مل جائے گا. ایک سارے فرائض پورے کرتے ہوئے، میرا مطلب میں تو نماز بھی چھڑ دو، روزے بھی چھڑ دو، سارے کام کرتے ہوئے ایک کام کر لو، ایک کام کر لو، ایک کام کر لو. نبی ساتھ ہو جائیں گے، نبی ساتھ ہو جائیں گے. اللہ کے نبی ساتھ ہوئے تو جنت کی چابی مل گئی. اللہ کے نبی ساتھ ہوئے تو جہنم کا تالا مل گیا. اللہ کے نبی ساتھ ہوئے تو جنت کے راستے مل گئے. اللہ کے نبی ساتھ ہوئے تو عزتوں کے راستے مل گئے. اللہ کے نبی ساتھ ہوئے تو ذلتوں سے بچنے کا سامان ہو گیا. اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو محبتوں کا سامان مل گیا. اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو نیک اولاد کے ملنے کا سامان ہو گیا. اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو برکتوں کا سامان ہو گیا. اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو فتح کامرانی کا سامان ہو گیا. اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو امت بن گئے، امت بن گئے، امت بن گئے. ہاں میرے تلمبے کے بھائیوں، یہ مہینہ امت بن کے گزارنا ہے، فرقہ واریت میں نہیں گزارنا. مسلمان بن کے گزارنا ہے، امت بن کے گزارنا ہے، فرقوں میں بٹ کے نہیں گزارنا. علماء کے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، فرقہ واریت کو آگ نہ لگاؤ، امت پناہ بیان کرو، امت پناہ بیان کرو. کہ فرقہ واریت کی آگ بازاروں سے نہیں اٹھتی، مساجد سے اٹھتی ہے اور ممبروں سے اٹھتی ہے. سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. اللہ نے ہمیں ہر مسلک کے بڑے عالی شان علماء دیے، بڑے معتدل علماء دیے، بڑے اللہ والے دیے ہیں. سارے خطیب بھی ایسے نہیں، کچھ خطیب شعلہ نوا،
شعلہ بیاں اور آگ بھڑکانے والے نادانی میں کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، ان کا علم غلط ہو گیا، انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، ان کا علم غلط ہو گیا، وہ فرقہ واریت کو پروموٹ کرنا سمجھتے ہیں، ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، خدمت نہیں کر رہے ہیں، امت کو توڑ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں قرآن پڑھو تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ اللہ کیا کہتا ہے، اپنے نبی کی سیرت پڑھو تمہیں پتہ چل جائے گا میرے نبی کیا ہیں، کیسے ان کو فالو کرنا ہے، کیسے ان کے پیچھے چلنا ہے۔ آہا، ایک حدیث میرے نبی ملے، جنت کے خزانے، جنت کی چابی، حبیب اللہ، نبی اللہ، خلیل اللہ، رسول اللہ، محمد نام، احمد نام، ماہی نام، حاشر نام، عاقب نام، فاتح کہا، خاتم کہا، ابو القاسم کہا، طٰہٰ فرمایا، یاسین فرمایا، شاہد بھی نام دیا، مبشر بھی کہا، نذیر بھی، اور داعی اللہ بھی، سراج منیر بھی، عزیز بھی نام دیا، حریص علیکم بھی کہا، رؤوف بھی کہا، رحیم بھی کہا، رحمت للعالمین بھی فرمایا، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا بھی فرمایا، مزمل کا لاڈ ہے، مزمل کا لاڈ ہے، مدثر کا لاڈ ہے، ایھا النبی کی عزت ہے، ایھا الرسول کا پروٹوکول ہے، یا ایھا النبی سے پکارا عزت دی، یا ایھا الرسول سے پکارا پروٹوکول دیا، یا ایھا المزمل سے پکارا محبت دی، یا ایھا المدثر سے پکارا لاڈ، محبت، عزت، پروٹوکول۔ یہ میرے نبی، یہ میرے رسول، یہ کائنات کے سردار، اولین آخرین کے سردار، جنہیں درخت کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، جنہیں پتھر کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، جنہیں اونٹ کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، جنہیں درخت کی شاخیں کہتی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ، جو کسی درخت کے پاس سے گزرتے تھے تو شاخیں آگے بڑھ کے سایہ کرنے لگتی تھیں، جو جانوروں کے قریب سے گزرتے تھے تو سجدے میں پڑ جاتے تھے، پتھر سے ٹیک لگاتے تھے، پتھر موم بن جاتا تھا۔ میرے نبی جمعے کی تقریر کر، یہاں ایک کھجور کا تنا، لوگ زیادہ ہو گئے، جیسے اب زیادہ ہو گئے، ادھر میرے نبی کا گھر، صحابہ نے ممبر بنا دیا، اب یہ وہاں سے آ رہے ہیں، آج پہلا جمعہ ممبر پہ کھڑے ہو کے دینا ہے، ابھی آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، یہ کھجور کا تنا ہے، اس کو آپ نے یوں کر کے کراس کیا، پہلا قدم رکھا آپ نے، پہلا قدم رکھا ممبر پر، یہ کھجور کا تنا، اتنے زور سے چیخ ماری جیسے حاملہ اونٹنی چیخ مارتی ہے، اور سارے مسجد میں اس کے چیخنے کی آواز، زور زور سے رویا۔ یہ بے جان تنا جانتا ہے کہ نبی کیا ہے، تو لمبے والا مسلمان نہیں جانتا۔ پاکستان کا مسلمان جانتا میرا نبی کیا ہے تو یہ فرقوں میں بٹتا، ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیتا، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگاتا، ایک دوسرے کو جہنم میں گراتا، ایک دوسرے کو واجب القتل ٹھہراتا۔ ہے میرے دیش کے لوگوں نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا، یہ کھجور کا تنا پہچان رہا ہے، آپ نے دیکھا، واپس آئے، واپس آئے، یہ تنا ہے، آپ نے اس کا ایسے سینے سے لگا لیا، ایسے سینے سے لگا، ہائے ہائے، اور فرمایا دیکھ بھائی لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، اب میں نظر نہیں آتا ہوں، اس لیے میں ممبر پہ جا رہا ہوں تم سے جدا ہو کر، تو میں تیرے ساتھ ایک سودا کرتا ہوں، تو چپ کر جا، میں تمہیں جنت کا درخت بنوا دوں گا اللہ تعالیٰ سے، جنتی تیرے میوے کھائیں گے، تیری جڑوں سے نہریں نکلیں گی۔ تو وہ روتے روتے ایک دم چپ ہو گیا، اور ہچکیاں لگ گئیں، ہچکیاں، ایک دم چپ کرو تو ہچکی لگ جاتی ہے، یہ اس کی آواز تھی۔ پھر میرے نبی کی دعا وہیں سچی ہوئی کہ ایک دم زمین پھٹی اور وہ درخت غائب ہوا، اور میرے اللہ نے جنت میں پہنچا دیا، وہ کھجور کا تنا غائب ہوا، جنت میں پہنچا دیا۔ ایک حدیث لے لو، یا بنی انس یا بنی، اے میرے بچے، چھوٹے سے ننھے نوکر تھے، خادم تھے، ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل، ثم قال وذلك من سنتي ومن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنة۔ واہ 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 واہ، اب اس کو میں ذرا کھول کے بتاؤں۔ اے میرے بیٹے انس، ایک عظیم الشان سنت بتاؤں، عظیم الشان سنت، ذالک من سنتی، الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ عظیم الشان کتاب، یہ عظیم الشان کتاب، میرے نبی کہہ رہے ہیں ذالک من سنتی، میری عظیم الشان سنت، عظیم الشان سنت۔ پگڑی کو نہیں کہا میری عظیم الشان سنت ہے، داڑھی کو نہیں کہا میری عظیم الشان سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانے کو نہیں کہا میری عظیم الشان سنت ہے، سفید لباس پہننے کو نہیں فرمایا میری عظیم الشان سنت ہے، کنگھی کرنے سرما لگانے کو نہیں فرمایا میری عظیم الشان سنت ہے، شادی کو کہا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، عظیم الشان نہیں فرمایا، عظیم الشان نہیں فرمایا، مسجد میں سیدھا پاؤں داخل کرو، عظیم الشان سنت فرمایا، صرف ایک
میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت. میرے بیٹے انس، ایک عظیم الشان سنت ہے میری. کیا کہ ایسا کیا کر، ایسا کیا کر، صبح شام اپنے دل کو لوگوں کے بغض سے دھو دیا کر، لوگوں کی نفرت سے دھو دیا کر. دھو دو، اس دل کو صاف کر دو. بغض نکال دو، نفرت نکال دو، غصہ نکال دو، حسد نکال دو، گلہ نکال دو، کینہ نکال دو. دھو دو. جو برا کرے اس کا بھلا، جو اچھا کرے اس کا بھی بھلا. یہ اپنا لو، اپنا لو. تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو یہ کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا وہ میرا ساتھی ہو جائے گا. تو بھائیو بہنوں، کسی سے لڑے ہو، کسی سے لڑائی ہے، جھگڑا ہے، بات چیت بند ہے، بول چال بند ہے، صلح کرو جاتے ہی. میرے روزے نہ خراب ہو جائیں. میری جنت کا فیصلہ ہونے والا ہے. رمضان میں میرا رب جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے. پورا مہینہ دوزخ بند، جنت کھل گئی. شیطان قید ہو کے پانیوں میں ڈال دیا گیا. تو میرے بھائیو، ایک تم معاف کرو گے ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے؟ معاف کرو گے نا؟ یہاں جاتے صلح کرو گے نا انشاءاللہ. اور جو دکانداروں سے کہتا ہوں ریٹ گھٹا دو، سارے ملک میں لوگ ریٹ بڑھائیں گے، تم گھٹا دو. اللہ کی قسم سارا اللہ تمہیں اس کے تو فیبرس کھلائے. کپڑے والوں سے کہتا ہوں، کھانے والوں سے کہتا ہوں، ریڑھی والوں سے کہتا ہوں، اور چاٹ والوں سے کہتا ہوں، پکوڑے والوں سے کہتا ہوں، سموسے والوں سے کہتا ہوں، اور دالوں والے، مسالوں والے، کریانے والے، میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، اسے اپنی جنت کا مہینہ بناؤ، اسے ناجائز کمائی کا مہینہ نہ بناؤ. ریٹ گھٹا دو، ریٹ گھٹا دو. سارا سال اللہ تمہیں دگنا کر کے دے گا، 10 گنا کر کے دے گا. آنکھوں پہ پٹی ہے ان تاجروں کے جو اندھے ہو کر لوٹتے ہیں. اس مہینے میں کتنے پیسے بنا لوگے؟ پورے پاکستان کے تاجروں سے کہتا ہوں، پورے پاکستان کے دکانداروں سے کہتا ہوں، ہر قسم کے تاجر سے کہتا ہوں، کماؤ، حلال کماؤ، جائز کماؤ. رمضان کی وجہ سے ریٹ نہ بڑھاؤ. 2-4 روپے نیچے لے جاؤ، 2-4 روپے نیچے لے جاؤ. اللہ کی قسم اللہ تمہاری نسلوں کو پالے گا. سارا سال 10 گنا کر کے اللہ تمہیں دے گا. بخیل نہ بنو، بخیل، بخیل کنجوس اللہ کا یار نہیں بن سکتا. اور سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں، سخی سے دوستی توڑتا نہیں، اور بخیل سے دوستی لگاتا نہیں. اور انتہائی پستی ہے روزے سے پیسہ بنانا. حلال بناؤ کوئی مسئلہ نہیں، حلال کماؤ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن رمضان کی وجہ سے ریٹ بڑھاؤ، یہ ظلم نہ کرنا، یہ ظلم نہ کرنا. اللہ تمہاری نسلوں کو پالے گا. پہلے ہم توبہ کر لیں. تو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. بس کم بن گیا، سارے معاف ہو گئے. اللہ نو مناونا تو دنیا دا سب تو سوکھا کام. ماں نو بھی مناونا ہوئے تو بندہ بڑا اوکھا ہوندا ہے، تے بیوی مناونی پوے تے رات دیں رات بن جاندا ہے. تے اللہ نو مناونا تو کم ہی کوئی نہیں. ادھر تم کہتے ہو اللہ سائیں ہن جاندی کر، اللہ آندا میں تا پہلے آندا پیا آ تا سہی تو آویں وی نہ. تے آکھے جان اللہ آپے ساڈے جٹ آندے اللہ آپے بشکیسی، اللہ آپے بشکیسی. میں آنا موڑا سپرے بھی نہ کیتے کرو، اللہ آپے سنڈیا مرے سی. کھاد بھی نہ پائی کرو، اللہ آپے ٹنڈے لے سی. پانی بھی نہ لایا کرو، اللہ آپے کپا بنے سی. اتھے آندے لائے کملے جو نہ کریے تو سارا کملا مڑ ایدس کٹ دیو بے اللہ آپے بشکیس، اللہ آپے بشکیس. اللہ دی قسم جو سن رہا ہے، دنیا دا سب تو سوکھا کام ہے اللہ نو مناونا، سب تو سوکھا کام. اور اوکھا ہے مخلوق نو مناونا تے سوکھا ہے رب نو مناونا. ایویں ایتھوں تائیں ہاتھ آون دی دیر ہے. باویں منہ نہ بول اللہ معاف کر، ایویں دلوں آکھ چے اللہ معاف کر. جا جا میں تے پہلے اندے پجام تیرے گناہاں نال اونوں کیڑا فرق پے جاندا ہے؟ یہ تیرے سجدے نال او کیڑا کوئی بڑا ہو جاندا ہے؟ ہاں ہاں، تیرے سجدوں کا محتاج نہیں، تیرے گناہوں سے چھوٹا نہیں ہوتا، تیری نیکی سے بڑا نہیں ہوتا. وہ ہے